ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے جنوری کی 1 اور جمادی الثانی کے 29 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا ان دنوں کرگل ضلع کے دورے پر ہیں. اس دوران آج ایل جی مشرا نے کرگل میں 121 ماؤنٹین بریگیڈ میں فوجی جوانوں کے ساتھ نئے سال کا جشن منایا. اس موقع پر لیفٹیننٹ جنرل ہتیش بالا جی او سی 14 کور، میجر جنرل مہیش جی او سی 8 ماؤنٹین ڈویژن اور دیگر فوجی افسران کے علاوہ ایگزیکٹو کونسلر کرگل کاچو محمد فیروز، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، بریگیڈیئر پرتیش پراشا، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل شری رام آر، امام خمینی میموریل ٹرسٹ، جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل، انجمن اہل سنت والجماعت اور بدھسٹ ایسوسی ایشن کے نمائندے موجود تھے. ایل جی لداخ نے نئے سال کے موقع پر فوجی جوانوں کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. ایل جی موصوف نے سخت موسمی حالات میں فوج کے قوم کے تئیں اپنی فداکاری، جذبے اور خدمات کی تعریف کی. ایل جی مشرا نے نئے سال کے موقع پر فوجی جوانوں اور مقامی عوامی نمائندوں میں مٹھائیاں تقسیم کی اور نئے سال کے مناسبت پر مبارکباد دی اور نئے سال کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. سردار مقاومت شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابو المہدی المہندس کے 5ویں برسی کے مناسبت پر اور موجودہ عالمی حالت کے تناظر میں بسیج امام IKMT کے اہتمام سے جمعرات 2 جنوری 2025 بوقت صبح 10:30 بجے ایک پروقار مجلس جامع مسجد کارگل میں منعقد ہو رہی ہے. لہٰذا تمام مومنین، جوانوں اور بسیج امام کے ممبران سے گزارش ہے کہ وقت مقررہ مجلس میں تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں اور مجلس کو رونق بخشیں. من جانب جنرل سیکرٹری بسیج امام IKMT. ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفہ جان نے آج چنئی میں واقع اتل انٹرنیشنل تائیکوانڈو اکیڈمی کا دورہ کیا. اس دورے میں لداخ کے قومی اور بین الاقوامی سطح کے تائیکوانڈو کھلاڑیوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سے آگاہ ہوا اور ان مسائل کو نمٹنے پر توجہ مرکوز کی. کھلاڑیوں میں اسٹیٹ ایوارڈ یافتہ شہناز پروین اور بین الاقوامی ایتھلیٹ سونم چھوسپل، ذیشان مہدی اور رنچن یوڈل کے علاوہ تائیکوانڈو کوچ ماسٹر اتل بھی موجود تھے. اس دوران کھلاڑیوں نے مختلف چیلنجز کو اجاگر کیا جن میں مالی مسائل، محدود وسائل اور حکومتی عدم تعاون شامل ہیں. اس موقع پر MP حنیفہ جان نے کھلاڑیوں کی لگن کی تعریف کی اور ان کے خدشات کو دور کرنے کے اپنے عزم کا یقین دلاتے ہوئے ان مسائل کے حل کے لیے لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر اور مرکزی حکومت کے سامنے رکھ کر ان کا ازالہ کرنے کا یقین دلایا. گزشتہ ہفتے ہوئی برف باری کے سبب ضلع کرگل کے مختلف سڑکوں پر برف جمع ہونے سے پھسلن کا خطرہ پیدا ہوا. تاہم متعلقہ محکموں اور ایجنسیوں نے بروقت سڑکوں سے برف صاف کر کے قابل آمد رفت بنایا. دریا اسنا ٹسپون سے کھچن تک کی سڑکوں سے صحیح طرح سے برف کو صاف نہ کرنے کے سبب سڑک یخبستہ بنا ہوا ہے اور اس پر پھسلن کا خطرہ ہے جس پر مٹی چھڑکنے کی ضرورت ہے. مذکورہ سڑکوں کی خستہ حالی کو لے کر لوگوں نے ہمارے نمائندے سے بات کی اور ان مسائل کو متعلقہ حکام تک پہنچانے کی گزارش کی. انہوں نے آئندہ دنوں میں برف باری کی صورت میں سڑک سے بروقت برف کو صحیح طرح سے صاف کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. لداخ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اونچے مقامات پر ہلکی برف باری اور موسم ابر آلود رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق 2 جنوری کو کمزور مغربی ہوائیں کے
سبب ہلکی برف باری اور جزوی طور پر ابر آلود موسم کی توقع ہے۔ خاص طور پر 1 جنوری کی شام سے 2 جنوری کی صبح تک ہلکی برف باری متوقع ہے، جبکہ 3 جنوری سے 6 جنوری تک جموں کشمیر اور لداخ کے بالائی علاقوں میں برف باری ہو سکتی ہے، جس کا عروج 4 سے 6 جنوری کے دوران ہوگا۔ 7 سے 10 جنوری کے درمیان موسم ابر آلود مگر خشک رہنے کی توقع ہے۔ دریں اثنا 2 جنوری سے برف باری اور خراب موسم کی پیش گوئی کے پیش نظر ایس ڈی ایم دراس نے آج سب ڈویژن دراس کے تمام محکموں کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ ایس ڈی ایم نے تمام عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ آئندہ موسمی حالات اور برف باری سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں اور برف باری کے دوران ضروری خدمات جاری رکھنے کو یقینی بنائیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدلہ ابر آلود رہا اور درجہ حرارت میں مسلسل گراوٹ دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -14.4 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -11.9، زنسکار میں -16.2 اور دراس میں -18.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لداخ ٹریفک پولیس کی جانب سے موصولہ ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور بی آر او کی طرف سے سڑک سے متعلق گرین سگنل ملنے کے بعد سونا مرگ سے مینا مرگ کی جانب مقررہ اوقات میں یک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی گئی۔ تاہم اس دوران تمام گاڑی مالکان سے اپنے گاڑیوں کو اینٹی اسکڈ چین لگا کر سفر کرنے کی ہدایت دی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ نئے سال کے آغاز کے حوالے سے ملک بھر کے لوگوں میں جوش و خروش کا ماحول ہے۔ لوگ اس خوشی کے موقع پر اپنے اپنے انداز میں گزار رہے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ سیاحتی مقامات پر لوگوں کی بڑی بھیڑ امٹ پڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مذہبی مقامات پر صبح سے ہی لوگوں کا ہجوم ہے۔ کئی مقامات پر ثقافتی پروگرام بھی منعقد کیے گئے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نئے سال 2025 کے موقع پر تمام ہم وطنوں کو مبارکباد دی۔ صدر جمہوریہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ نئے سال کی اس پرمسرت موقع پر میں ہندوستان اور بیرون ملک رہنے والے تمام ہندوستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتی ہوں۔ نئے سال کی آمد ہمارے زندگی میں نئی امیدوں، خوابوں اور امنگوں کا آغاز ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ نئے سال کا موقع ہمیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نئے جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئے سال 2025 کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایکس پر کہا کہ امید ہے کہ یہ سال سب کے لیے نئے مواقع، کامیابی اور لامحدود خوشی لائیں گے۔ مجلس وحدت المسلمین پاکستان کی اپیل پر پارا چنار کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں جیسے لاہور، ملتان، گلگت بلتستان، کوئٹہ اور خود پارا چنار کی طرح کراچی کے مختلف مقامات پر 7 روز سے پرامن دھرنوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ کراچی کے علاقے نمائش چورنگی اور رضویہ پر پارا چنار کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے دیے جانے والے دھرنے کے دوران کل صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور شیلنگ کی۔ مظاہرین کے کیمپ اکھاڑ دیے اور کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ اس دوران مظاہرین اور پولیس کے مابین جھڑپیں بھی ہوئیں اور مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ اس سے قبل MWM کراچی کی قیادت نے پارا چنار کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں دیے گئے دھرنوں پر پولیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے شہر میں دھرنوں کو مزید منظم کرنے کے ساتھ اس کا دائرہ سندھ بھر میں پھیلانے کا اعلان کیا۔ نمائش چورنگی پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے علامہ حسن ظفر نقوی نے کراچی میں دھرنوں کو منظم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم سے دھرنے پھر سے منظم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اب پورے سندھ میں دھرنوں کی کال دے رہا ہوں۔ علامہ حسن ظفر نقوی نے اعلان کیا تھا جب تک پارا چنار کا دھرنا جاری رہے گا ہم بھی بیٹھے رہیں گے اور ہماری نرم آواز کو ہماری کمزور نہ سمجھا جائے۔
یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔